تاریخ نے بہت سی جرنل دیکھی، سکندر اعظم سے لے کر نیپولن تک، لیکن آپ نے کبھی ایسے جرنل کے بارے میں سنا ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ہار نہیں کھائی؟ ایک ایسا جنگجو جس کے نام سے کسر و کسرہ کے ایوان لرز اٹھتے تھے۔ دوستو تیار ہو جائے جنگ ولجت کی اس سنسنی خیز داستان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ہجری سنہ 633 عیسوی خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عراق کی فتوحات میں مصروف تھے اور ایک کے بعد ایک ایرانی قلعہ فتح کر رہے تھے۔ ایرانی شہنشاہ اردشیر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا کہ ریگستان سے نکلنے والے یہ مٹھی بھر مسلمان اس کی ہزاروں سال پرانی سلطنت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اردشیر نے فیصلہ کیا کہ اب وہ مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ اس نے اپنی سب سے تجربہ کار جنرل اندر زغر کو حکم دیا کہ عراق کے مقام ولیجہ پر ایک ایسی عظیم فوج جمع کرے جس کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جائے۔ فوج کتنی بڑی تھی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس اس کا کیا توڑ تھا؟ چلے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کی موجودگی میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں مگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی میرے ساتھ اس نیک کام میں شریک ہو جائے۔ جہاں ایک طرف ایران کی سخت دل فوج تھی اور دوسری طرف مٹھی بھر مسلمان، ایرانی جرنیل اندر زغر کو اپنی تعداد پر ناز تھا۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، مرکز، دایاں بازو اور بایاں بازو۔ اس کا پلان سادہ تھا، اپنی باری نفری کے ذریعے مسلمانوں کو تکا دینا اور پھر انہیں کچل دینا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا مقابلہ اس شخص سے ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب دشمن کی صفوں کا معائنہ کیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ جنگ عام طریقے سے نہیں جیتی جا سکتی۔ یہاں انہوں نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے عرب کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے ایک رات پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 بہترین کمانڈروں بصر بن ابراہیم رضی اللہ عنہ اور عدی بن حتم رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ 2000 بہترین سواروں کا ایک دستہ دیا۔ انہوں نے ان دونوں کو اور ایک ایسا حکم دیا جس نے تاریخ بدل دی۔ ان دونوں کو کہا، رات کی تاریکی میں نکلو اور دشمن کی نظروں سے بچ کر ان پہاڑیوں کے پیچھے چھپ جاؤ۔ جب تک میرا اشارہ نہ ملے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی۔ اندر زغر نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد اس کی فوج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی فتح یقینی نظر آ رہی تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خاموش تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شکاری اب جال میں پھنسنے والا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار صفوں کے سامنے آئے اور للکارا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ ایرانی صفوں سے ایک نامی گرامی پہلوان نکلا جس سے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، لیکن ابھی مقابلہ شروع ہوئے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار بجلی کی طرح تڑپی اور اس مغرور پہلوان کا سر خاک میں مل گیا۔ یہ صرف ایک مقابلہ نہیں تھا، یہ ایرانی فوج کی مورال پر پہلا بڑا حملہ تھا۔ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ایرانی فوج سمندر کی لہروں کی طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی۔ مسلمان پیچھے ہٹ رہے تھے۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شکست کی
یا کسی بہت بڑے طوفان سے پہلے کا سکون تھا؟ میدان والجہ میں دول کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ ایرانی فوج کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ مسلمانوں کی صفیں پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ ایرانی جرنیل اندر ظہر دور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ناقابل شکست ہونے کی روایت آج ختم ہو جائے گی، لیکن وہ نادان یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار کا بچھایا ہوا جال ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جان بوجھ کر اپنے مرکز کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا تھا تاکہ ایرانی فوج جوش میں آ کر آگے بڑھے اور مسلمانوں کی دفاعی حصار کے اندر دنستی چلی جائے۔ دوپہر کا وقت آ چکا تھا۔ ایرانی فوج مکمل طور پر مسلمانوں کی جال میں آ چکی تھی۔ ان کی صفیں پھیل گئی تھی اور وہ تک چکے تھے۔ عین اسی لمحے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک مخصوص اشارہ کیا۔ اچانک ایرانی فوج کی عقب سے ان پہاڑیوں کے پیچھے سے جو اب تک خاموش تھی، گھوڑوں پر اللہ اکبر کی آواز گونجی۔ اب وہ کسی پیرے ہوئے شیر کی طرح ایرانیوں کی پشت پر ٹوٹ پڑی۔ ایرانی فوج اب مکمل طور پر گھیر لی گئی تھی۔ سامنے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اصل فوج نے پلٹ کر وار کیا اور پیچھے سے ان 2000 سواروں نے ایرانیوں کی بھاگنے کی تمام راستے بند کر دیے۔ ایرانیوں کے لیے اب نہ آگے راستہ تھا نہ پیچھے۔ وہ ایک ایسے شکنجے میں پھنس چکے تھے جہاں صرف موت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ایرانی جرنیل اندر ظہر کی پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے ایسی جنگی چال اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ ذرا تصور کرے، 10,000 مسلمانوں نے 40,000 سے زائد ایرانیوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی کوئی جرنیل ایسی جرأت دکھا سکتا ہے؟ ایرانی فوج میں بگدڑ مچ گئی۔ وہ جو چند لمحے پہلے اپنی فتح کی گیت گا رہے تھے، اب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا گھیرا اتنا مضبوط تھا کہ بچ نکلنا ناممکن تھا۔ ہزاروں ایرانی مارے گئے اور سلطنت فارس کی کمر ٹوٹ گئی۔ جنگ والجہ ختم ہو چکی تھی۔ ایران کی وہ فوج جس پر مدائن کی مہلات کو ناز تھا، اب مٹی میں مل چکی تھی۔ ایرانی جرنیل اندر ظہر کو جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا، میدان سے جان بچا کر بھاگ نکلا، لیکن پیاس اور ذلت کی حالت میں صحرا کی کپتی ریت پر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا معائنہ کیا اور اپنی سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک ایسی بات کہی جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا، اے لوگوں، توحید میری وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس اللہ کی وجہ سے جس نے حق کو باطل پر غالب کر دیا۔ دشمن کی تعداد سے کبھی مت ڈرنا، کیونکہ تمہارا سہارا وہ رب ہے جو پتھروں سے بھی راستہ نکال دیتا ہے۔ یہ تھی وہ عظیم شخصیت جو جنگ جیت کر بھی خود کو اللہ کا ایک عاجز سپاہی سمجھتا تھا۔ جنگ والجہ نے ثابت کر دیا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ایمان اور بہترین حکمت عملی سے جیتی جاتی ہے۔ ہمارے اسلاف کی یہ تاریخ ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ جب مسلمان متحد ہو اور ان کا بھروسہ اللہ پر ہو تو دنیا کی کوئی بھی سپر پاور ان کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتا۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کا کون سا واقعہ آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے؟ کمنٹس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ضرور لکھیں اور اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں، اور ہمیں بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس عظیم شخصیت پر دیکھنا چاہتے ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی تاریخ سے ناواقف ہے۔
اور ہاں، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیجئے تاکہ آپ کا اور ہمارا یہ تاریخی سفر جاری رہے۔ ملتے ہی اگلی ایک اور سنسنی خیز داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔